اچھا اب وہ گرے لسٹ سے ہمیں نکال نہیں رہے، پریشر، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں نا، لیکن وہ اس دھونس کے عادی ہو چکے ہیں۔ اچھا بہرحال وہ امریکی بلیک میل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے آپ نوٹ چھاپ لیں، آپ ان کی شرائط مان لیں، آپ ان سے قرضے لے لیں، اور 2-3 سال کے بعد پھر جا کے کشکول لے کے کھڑے ہوں، $6 بلین اونلی، جس میں سے $2 بلین انہوں نے $4 بلین کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور شرائط خدا کے بندو یہ پرائیویٹائزیشن کرو، اس میں ہر سال $2-3 بلین جاتے ہیں، اگر یہ تم بچا لو تمہیں بھیک مانگنے کی تو نہ پڑے۔ صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، پھر کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو امریکی اخبارات میں اس پہ لکھا گیا ہے۔ اچھا ہم سے خوش وہ کبھی بھی نہیں تھے، اگر یہ لوگوں کا خیال ہے نا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو معاف کر دیں گے؟ یعنی عمران خان سے بہت سی شکایتیں درست ہیں، اپوزیشن بھی کیا سگنل دے رہی ہے، اس سے پٹھان سے نجات دلائے عمران خان سے، ہاں 4 سال بعد الیکشن کرا لے۔ عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی قیمت وہ چکائے گا۔ عام عوام کی اکثریت بھی اس بات کے اوپر سوال کر رہی ہے کہ آپ نے یہ بات کی تھی IMF کے پاس نہیں جائیں گے، پھر کیوں گئے؟ IMF کے پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ مہنگائی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اکانومی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس سارے معاملے کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی۔ اپوزیشن بھی کیا سگنل دے رہی ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کو ہر بات قبول ہے، جو آپ کی فرمائش قبول، آئین میں ترمیم کرنا چاہیں کر لیں، جو کریں، اس سے پٹھان سے نجات دلائیں عمران خان سے، ہاں 4 سال بعد الیکشن کرا لیں۔ یہی اپنا جو امریکہ نواز اور بھارت نواز دانشور وہ کہہ رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی قیمت وہ چکائے گا۔ ابھی 133 میں بہت مشکل پیش آئے گی، یہ لاہور کے بائی الیکشن کے، جی جہاں بھی الیکشن ہو گئے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اگرچہ اس کے عوامل پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے، ابھی اور بڑھے گی۔ یہ وقت آتے ہیں دنیا میں، امریکہ میں بھی ایک سے زیادہ بار یہ وقت ہے، گریٹ ڈپریشن اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ملک برباد ہو جاتے ہیں، جاپان برباد ہو گیا، برطانیہ برباد ہو گیا، کوریا برباد ہو گیا، جرمنی ختم ہو گیا، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کا نہ کوئی جامع تجزیہ کیا، نہ ترجیحات متعین کی، اور نہ ترقی کا راستہ اپنا متعین۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، امریکہ سے لوگ آتے بھی ہیں، یہاں پر ملتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو گرم جوشی کسی نہ کسی حد تک نظر آئے، تعلق کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتا امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں، تعلق دیکھیں نا، اب انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، پھر کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو امریکی اخبارات میں اس پہ لکھا گیا ہے۔ اچھا ہم سے خوش وہ کبھی بھی نہیں تھے، اگر یہ لوگوں کا خیال ہے نا۔ اعلانیہ کہا ہے جو بائیڈن نے کہ اپوزیشن کی مدد کریں ردوان کے خلاف، اعلانیہ یہ ہماری پالیسی، وہ اس کے ایران کے خلاف تو بجٹ میں پیسے رکھتے ہیں رجیم چینج کے لیے، چینل بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو معاف کر دیں گے؟ یعنی عمران خان سے بہت سی شکایتیں درست ہیں، بعض باتیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا لیکن وہ جو امریکی لابی کا ایسا اثر و رسوخ تھا نا، وہ نہیں رہا۔ اگر امریکہ کے حق میں چھپتا ہے تو اس کے خلاف خاص طور پہ اردو اخبارات میں اور چینلز میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ہارون صاحب، آپ نے DGISI کے معاملے کی بات کی، میں اسے تنازع تو نہیں یقین طور پہ کہیں گے، وہ ایک اختلاف ہے، نہیں، حکومت کو کمزور کرنے میں کتنا وہ اس کا عمل دخل ہے؟ اختلاف تو ہے نا، دیکھیں اختلاف تو اس پہ بھی ہے، عثمان بزدار پہ بھی 2-2.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا صوبہ یہ نہیں چلا سکتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے۔ امریکہ کے معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں امریکہ کو انگیج رکھنا چاہیے، اتنے سخت بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے اچیو کر لیا جی، لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ زنجیریں توڑ دی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے، ہاں جی، اور ایبسولوٹلی ناٹ، مطلب اس کو نرم الفاظ میں کہا جا سکتا تھا۔ سیاست میں یہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ بات ویسے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان سے مشورہ نہ کیا اور ایسے ہی اعلان کر دیا، یہ تو اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت تو نہیں کر سکتے وہ۔
اچھا پھر یہ ہے کہ آپ 3 سال 3.5 سال کہتے رہے ہمیں سپورٹ کیا، پھر آپ نے ان کو امبیرسمنٹ میں کیوں ڈالا؟ مطلب اس کا اعلان کرنے کی اور وزراء کو اس پہ بیان بازی کرنے کی، چودھری فواد کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے؟ ایوری بڈی نوز وزیر اعظم کا اختیار. تو یہ بیٹھ کے آپس میں طے کریں نا. اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا ہے، اس سے عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا ہے، اس سے ان کی پوزیشن کمزور، ان کی امیدیں جو ہیں وہ ہری ہو گئیں اپنا پوزیشن کی. اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں. دیکھیے نا وہ امریکی قونصل جنرل نے ایک تو خاموشی سے ملاقاتیں، اعلانیہ ملاقاتیں کس لیے کی؟ یہ عمران خان کو بتانے کے لیے. وہ جب وہ آئی تھی وینڈی شرمن تو عمران خان سے ملنا چاہتی تھی نا، وہ نہیں ملے. عام طور پہ وزیر اعظم مل لیتے تھے، لیکن جو تعلقات کی نوعیت ہو گئی ہے دیکھیے نا کر کیا رہے ہیں وہ. اچھا بعض لوگ تو یہ لکھ رہے نا با حکومت گئی، حکومت ایسے گئی تاثر بھی یہی جیسے یہ ہے کہ یہ برتن اٹھا لیے گئے، ہاں جی یہ کپڑے دھوبی کے بھیج دیے ہیں، وہ کھانے کا آرڈر کر دیا ہے. اس طرح حکومت نہیں جاتی. حکومت جب جاتی ہے کوئی متبادل منصوبہ بنتا ہے. کیسے نواز شریف ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی بھارت نوازی کو یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے قبول کرے گی اور یہ عوام کیسے قبول کریں گے؟ یہ بتا دیں، کوئی مجھے یہ بتا دے کہ وہ آئے حکومت کرے تو میرے جیسے لوگ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں وہ مر جائیں گے کیا؟ زندہ نہیں ہوں گے؟ وہ پوچھیں گے نہیں کہ جندال کے گھر آپ کس لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کا گھر مودی کس لیے آیا تھا؟ وہ پوچھیں گے نہیں؟ مذاق ہے کوئی؟ پوچھیں گے. اچھا ایک لفظ نہیں کہتی مریم مودی کے خلاف. آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ گردنیں کاٹی گئیں، اربوں ڈالر کی جائیدادیں جلا دی گئی، باغات جلا دیے گئے، کھیت جلا دیے گئے، مارکیٹیں جلا دی گئیں. ہزاروں بچے بچیاں، چھوٹی عمر کے کم سن بچے بچیوں، اس پہ اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے؟ یہ فیصل آباد کے جلسے میں عمران خان پہ جو چاہے شوق سے تنقید کرے، عمران خان کو فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس پہ تنقید کرنے کو کوئی برا من ہے. مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے. اچھا ایک تو یہ ہے اگر سٹیبل ہی نہیں رہا ملک، خدا نخواستہ، اب آپ یہ کریں. دیکھ امریکی کیا کر رہے ہیں، 500 ارب کا ٹیکس لگائیں، 300 ارب تک تو یہ مان گئے کہ چیزوں کی قیمتیں تو بڑھا دی. انہوں نے آئی ایم ایف نے بہت حکومتوں کو رسوا کیا، بہت خراب کیا. جہاں یہ داخل ہو جاتے ہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. اپنی معیشت ہم نے خود تعمیر نہیں کی، قصوروار تو ہم خود ہیں. اچھا لیٹن امریکہ میں کتنے ملک انہوں نے برباد کر دیا، ارجنٹینا سمیت. اچھا اب وہ گرے لسٹ سے ہمیں نکال نہیں رہے، پریشر، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا جی طالبان سے مذاکرات کرائیں، مذاکرات کرا دیے. ہمیں سیف ایگزٹ کا بندوبست کریں، آبرو مندانہ واپسی کا، اس کا بندوبست کیا. جو بھی پاکستان سے ہو سکا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکا اس نے. پھر امریکیوں کو اور دوسری جو مغربی اقوام ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکلنے میں مدد دیں، ان کو نکلنے میں مدد دی. لیکن وہ اس دھونس کے عادی ہو چکے ہیں.